السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ حمد و ثناء کے سارے کلمات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لاتعداد صلاۃ و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، ویسے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پہ کچھ فرائض اور واجبات عائد کیے گئے ہیں جو دین اسلام کے 5 ارکان کی صورت میں ہم پر فرض ہیں۔ دین اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، اس میں اولاً شہادتین کے اقرار کے بعد گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس پر جو بقیہ ارکان ہیں اس میں سے نماز ہی وہ واحد فریضہ ہے جو بلا استثناء ہر ایک پہ فرض ہے، جس سے کسی کو رخصت اور چھوٹ نہیں ہے، نہ مریض کو، نہ مسافر کو، نہ حالت جنگ میں معاف ہے، نہ حالت امن میں معاف ہے۔ پھر اس نماز کو اللہ رب العالمین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اس کے فرائض ہیں اور ایک اس کے نوافل ہیں۔ اصل تو اہمیت وہ فرائض کی ہی ہے، اصل جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ فرائض کا ہی ہوگا۔ ایک آنے والا آیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 5 صلوات فی یوم و لیلہ، کہ دن اور رات میں تم پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے آگے سے پوچھا حل علی غیرہن، کیا ان کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ قال لا الا ان تطوع، اپنے فرض تو نہیں ہے، البتہ تم نفل پڑھنا چاہو، خوشی کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھنا چاہو تو یقیناً پڑھنی چاہیے۔ تو یعنی یہ جو نفل ہے اس کا معنی خوشی کے ساتھ کی گئی عبادت، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ یہ، اور فرض سے ہٹ کر جو عبادت کی جائے وہ نفل ہے۔ اس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کی تاکید ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے اولین حساب و کتاب انسان سے وہ اس کی نماز کے متعلق لیا جائے گا۔ فإن كان أتمها كتبت تامہ، فرمایا کہ اگر اس کے فرائض مکمل ہیں پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، بچت ہو جائے گی۔ وإن لم يكن أتمها، اگر فرائض میں کوئی کمی بیشی ہے، فرائض مکمل نہیں ہے، فرائض مکمل نہ ہونے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی، وقت پہ ادا نہ کرنا، خشوع و خضوع کی کمی کے ساتھ لیٹ سویر آنا اور بہت سارے معاملات۔ فرمایا کہ اگر یہ کمی اس کے فرائض میں رہ گئی تو قال اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی نماز ہے۔ اللہ حکم الحاکمین جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ سب معلوم ہے اسے، لیکن فرشتوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اور اس انسان کی توقیر، اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ نفل نماز کا بھی بڑا اہتمام کرنے والا تھا، سنتوں کی ادائیگی کرنے والا بھی تھا، دیکھو اس کے پاس کوئی نوافل ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی نماز ہے، کچھ سنتیں ہیں، تو گویا ان سنتوں کی ادائیگی سے اور ان نوافل کی کثرت سے جو ہے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ کتنا گھمبیر معاملہ تھا جو حل ہو گیا نوافل کی ادائیگی سے۔ اللہ اکبر، یہ نوافل اور ان کی ادائیگی، اس کا اہتمام جو ہے انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، یہ انسان کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، انسان کی اس سے اللہ رب العالمین کے ہاں ویلیو اور شان بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیہ، ثوبان اپنے اوپر کثرت سجود کو لازم کر لو، بار بار اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو، سجدے زیادہ کیا کرو۔ یہ سجدوں کی کثرت مراد اس سے نوافل ہے، مراد اس سے سنتوں کا اہتمام ہے
کیونکہ فرضوں کے سجدے تو محدود ہیں، ان میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں مراد ہے نوافل کا اہتمام اور اس کی کثرت۔ فرمایا کہ جس قدر تم اللہ کے سامنے زیادہ جھکو گے، جتنے سجدے زیادہ کرو گے، فرمایا ایک ایک سجدے پر اللہ تمہارا درجہ بھی بلند کر دے گا، اور اللہ رب العالمین ہر سجدے میں تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو گویا یہ رفع درجات کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کا، معافی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ انسان نوافل کی ادائیگی کرے اور نوافل کی پابندی کرے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر قیامت والے دن جنت میں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی ملازمت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے کہ نوافل کی زیادہ ادائیگی کرنے والا، زیادہ نفل پڑھنے والا انسان قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، ربیعہ ابن کعب آپ کے خادم، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن عرض کیا، ربیعہ کچھ مانگیے، کچھ سوال کیجیے۔ مقصد تھا دنیا کے اعتبار سے کوئی ضرورت ہو تو آپ سوال کر لیجئے۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں دنیا مانگوں گا کتنے دن جو ہے وہ میرے پاس رہ جائے گی، اور دنیا کی چیز دنیا میں ختم ہو جائے گی، آخرت کے حوالے سے میں کچھ مانگ لیتا ہوں تاکہ وہ اس دن جو ہے نا وہ میرے کام آئے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں، جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ مقصد تھا جنت مل جائے، آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذلک، ربیعہ کچھ اور مانگ لیجئے، اور بہت ساری ضروریات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں۔ فرمایا حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس ایک یہی عرض ہے، یہی گزارش ہے، یہی چاہت ہے، خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت اور زبان رسالت سے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسا کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو اس کام کے لیے، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام حاصل ہو، تمہیں میری رفاقت نصیب ہو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ساتھ، میرا پڑوس نصیب ہو، تو پھر تمہیں فرائض کے ساتھ ساتھ، یعنی فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اور سنتوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ نوافل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں، گھروں سے دور جاتے ہیں، خانقاہوں اور مزاروں اور درگاہوں کا جو ہے نا وہ دورہ کرتے ہیں، وہاں کے طواف اور چکر لگاتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ تو نیک انسان کے اعمال ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، نہ انسان کا مال ہے، نہ انسان کی اولاد ہے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ تو انسان کا ایمان ہے یا اس کے عمل صالح ہے، اور عمل صالح میں یہ نوافل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضتہ علیہ، فرمایا کہ جو شے میں نے اپنے بندے پہ فرض کر دی ہے وہی شے اسے سب سے زیادہ میرا محبوب بنا سکتی ہے، اسی چیز کے ذریعے ہی وہ میری محبت کو حاصل کر سکتا ہے جس چیز کو میں نے اس پہ فرض کیا، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو۔ جب انسان ان فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو فرمایا کہ میری محبت اسے نصیب ہوتی ہے، میرا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور فرمایا انسان نوافل کے ذریعے ہی ہمیشہ میری محبت کو پا سکتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی ہے نوافل کے ذریعے۔ فرمایا جب وہ نوافل ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا جب میں انسان سے محبت کرتا ہوں نا، جب میری محبت اسے نصیب ہوتی ہے اس کے نفل کی وجہ سے،
تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. فرمایا پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا اور پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے. گویا ان اعضاء پر اللہ کی ایسی گرفت, اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے, پھر یہ اعضاء ہمیشہ خواہ آنکھیں ہوں یا کان ہوں یا ہاتھ ہوں یا پاؤں ہوں, یہ خاص اعضاء پھر اللہ کی اطاعت میں ہی مصروف رہتے ہیں. ان پر اللہ کی ایسی لطف و عنایت ہوتی ہے, آنکھیں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں لگی رہتی ہیں, ہاتھ بھی اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں, پاؤں بھی انسان کی اللہ کی اطاعت کی طرف اٹھتے ہیں, اور کان بھی انسان کی اللہ کی اطاعت پر مبنی باتیں سنتے ہیں. پھر ان اعضاء پر ایسی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, پھر ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے کہ یہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب اور مقرب ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ نوافل دخول جنت کا سبب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان ابن آدم آیت تلاوت پر پہنچتا ہے, سجدہ کرتا ہے, یہ قرآن مجید میں جو سجدے آتے ہیں یہ آیات سجدہ, انسان جب سجدہ کرتا ہے فرمایا کہ شیطان روتا ہے, ابلیس واویلا کرتا ہے, اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے, کہتا ہے ہائے میرے لیے افسوس اور ہلاکت ہو, مجھے سجدے کا حکم ملا, میں نے انکار کیا اور میں جہنم کا حقدار ہو گیا. انسان ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا, اس نے سجدہ کر لیا, اللہ کا محبوب اور مقرب ہو گیا اور جنت کا حقدار ہو گیا. تو یہ سجدوں کی کثرت جو ہے اس کی عادت بنائیے, اس کو اختیار کیجئے. یہ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے انسان کرتا ہے یہ 1000 سجدوں سے انسان کی جان چھڑا دیتا ہے, در در پہ جھکنے سے انسان کو بچا لیتا ہے. ایسا نہیں کہ جہاں ڈھیری دیکھی وہاں انسان ڈھیر ہو جائے. ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا فائدہ یہ ہے پھر انسان در در پہ جھکنے سے بچ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ, اصل اہمیت فرائض کی ہے, واجبات کی ہے, اور ان کے بعد نوافل کی بڑی اہمیت ہے, بڑی تاکید ہے, بڑی فضیلت ہے, بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات اور دیگر نوافل کی بھی اللہ تعالیٰ پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق دے, اخلاص کی دولت سے اللہ مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.